سینئر صاحب تذکار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ۔ شامی صاحب ایک کے بعد ایک مقدمہ سامنے آ رہا ہے، حکومت تو آگے بڑھی رہی تھی مگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ ہو گیا، جیسے شائخ عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے ہیں معذرت کر بھی لیں تو خان صاحب کا بچنا انہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے، 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے۔ کوئی مس کیلکولیشن ہو رہی ہے خان صاحب سے یا بائی اسٹریٹجی وہ ٹھیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مقبولیت ہو رہی ہے، کراچی کا الیکشن بھی جیت گئے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بلا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، بس ایک غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اب برہمی جو ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنے حریفوں پہ برس رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ دیکھیے ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب شہباز گل کے معاملے میں وہ احتجاج کر رہے تھے، پہلے تو یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ شہباز گل کے بیانیے کی تائید کرنی ہے یا تردید کرنی ہے، اس سے فاصلہ پیدا کرنا ہے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جب تھوڑا سا ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو، اور تو پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح انتظامیہ پر اور عدلیہ پر برسے ہیں اور عدالتی افسر جو ہیں ان کا نام لے کر ان کو دھمکی دی ہے، اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو میرا خیال ہے ناقابل برداشت ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے تجاوز کیا وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوئے۔ نہال ہاشمی صاحب کو دیکھ لیں، بلال چودھری صاحب کو دیکھ لیں، دانیال عزیز صاحب کو دیکھ لیں۔ خان صاحب تو ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کو تو چھوٹی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن اب ان سے جو کچھ ہوا ہے پریشر میں آئے آپ کے خیال میں، یا پھر انہوں نے ظاہر کیونکہ تنقید براہ راست نیوٹرلز پہ بھی کر دی تھی، وہ پہلے تو یہ پوچھنے لگے تھے کہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے، وہ یہ امپلائی کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ یہ کوئی اور کر رہا ہے، اسلام آباد پولیس نہیں کر رہی ہے، تو اس میں مس کیلکولیٹ کر گئے۔ کیونکہ آج بھی جب انہوں نے تقریر کی ہے تو انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ اپنے بیان کا دفاع کیا ہو، آج بھی میجسٹریٹ صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بات ضرور کی ہے، پھر اپنے مقدمے کا ذکر کیا ہے، آج بھی پوزیشن واپس نہیں لی انہوں نے، پیچھے نہیں لی، موقع تھا ان کے پاس۔ دیکھیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ان کے گرد جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے زیادہ ہیں، ان کو اپنی رائے سے آگاہ کرنے والے یا ایسی کچھ سوچ سمجھ کر بات کرنے والے لوگ کم ہیں۔ وہ ایک مسئلہ جو ہے اس سے نپٹتے ہوئے دوسرا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، دوسرے مسئلے سے نپٹتے ہوئے تیسرا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب شہباز گل کے معاملے میں جو تشدد کی جو دہائی انہوں نے دی ہے، اب آپ دیکھیے وہ اس طرح کا تشدد جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پا رہا، اور بھی تحقیقات ہوگی تو اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، اور جو کچھ سامنے آ چکا ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کے باہمانہ تشدد کیا گیا ہے، اس طرح جنسی طور پر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون خان صاحب کو یہ باتیں بتاتا ہے، اس پہ وہ یقین کر لیتے ہیں، پھر وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے پاؤں سے نکل گئی ہے۔ ویسے مگر پھر دیکھیں جو ان کے آس پاس ویسے لوگ ہیں، سینئر جو قیادت ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ایسی شخصیت نہیں ہے جو چاہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑ لو، نہ پرویز خٹک صاحب ایسے ہیں، اب تو وہ پرویز الہی صاحب سے ملے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہوں گے کہ جی معاملہ ٹھیک ہونے چاہیے، پرویز الہی صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی پنجاب حکومت خطرے میں پڑ جائے یا پھر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے آ جائیں، تو یہ مشورے کسی اور کے مان رہے ہیں یا پھر خان صاحب اپنے ہی سوچ پر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ گہرا تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے عموماً تو خان صاحب ایک اپنی سوچ میں رہتے ہیں، اور جو ان کے گرد لوگ ہیں وہ اس میں ہاں ملاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان سے اختلاف کرنے کی ضرورت کریں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ ان کو زیب نہیں دیتا، اس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور اب بھی ان کو چاہیے کہ وہ فی الفور غیر مشروط معذرت طلب کریں۔ اگر وہ کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا مقدمہ، ایک کے بعد دوسرا معاملہ، ابھی آپ توشہ خانے کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کی توہین اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین، اس کے بھی نوٹس جاری ہو چکے ہیں،
اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگر آپ سنیں تو وہ توہین نہیں ہے، وہ دشنام ترازی ہے. وہ حد سے گزر جاتے ہیں جب کسی پر برستے ہیں. تو اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ قانونی طور پر